بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی موت کی دہشت و شدت کے تعلق سے۔ فرماتے ہیں قدر نعمت بعد زوال کیا حاصل بجز حسرت و ملال، یعنی قدر نعمت، نعمت کی قدر، نعمت کی اہمیت بعد زوال، زوال کے بعد، یعنی نعمت کی اہمیت ختم ہونے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ جب نعمت ختم ہو جائے تب پتہ چلتی ہے۔ کیا حاصل بجز حسرت و ملال، حسرت و ملال کے سوا پھر کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ حکیمانہ نصیحت سیدی حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں چار نعمتیں ایسی قابل قدر ہیں جن کی قدر بجز چار لوگوں کے کوئی نہیں جانتا، جن کی اہمیت چار لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، جیسی جاننی چاہیے ویسی۔ ٹھیک ہے، پہلی نعمت کیا ہے اور کون جاننے والا ہے؟ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں جوانی۔ پہلی نعمت جوانی ہے۔ جوانی کی قدر صرف بوڑھا جان سکتا ہے۔ بوڑھا آدمی جان سکتا ہے کہ صاحب جوانی میں ہم کتنی طاقتور تھے، کتنی اللہ رب العزت نے ہمارے جسم میں قوت عطا فرمائی تھی، آنکھوں کی روشنی بھی کام کرتی تھی اس وقت، کان بھی ٹھیک ٹھاک سے سنتے تھے، ہاتھ بھی ٹھیک ٹھاک سے چلتے تھے، اور جو کام چاہیں تو کر سکتے تھے۔ اکیلے مطلب پورا فوڑا چلا کے کھتائی کر دیتے تھے، کچھ بھی کر لیتے تھے، لیکن اب نہیں کر پاتے ہیں۔ بہت سارے کھیتوں میں کام یا اور بھی بہت سارے کام کر سکتے تھے، لیکن جب جوانی چلی گئی، اب بڑھاپا آ گیا، کمزوری آ گئی۔ کمزوری جب بڑھاپا آیا تو صاحب طرح طرح کی کمزوری، آنکھیں بھی کمزور ہیں اور بدن بھی کمزور ہو جاتا ہے، جسم میں طاقت بھی کم ہو جاتی ہے، اور سننے کی قوت بھی کم ہو جاتی ہے، دماغ بھی کم ہو جاتا ہے۔ جب کمزوری آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے نا، تو ہر چیز میں کمزوری آ جاتی ہے۔ ہاں، تو فرماتے ہیں جوانی کی قدر صرف بوڑھا جانتا ہے، لیکن اب اس قدردانی اور حسرت و ملال سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب جوانی ہے اس وقت اللہ رب العزت کے دین، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، رسول اللہ کے دین کا کام کر لو۔ جوانی ہے، جوانی جب ڈھل جائے گی، جب طاقت و قوت نہیں رہے گی، پھر حسرت و ملال کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری بات، عافیت کی قدر وہی جانتے ہیں جو عافیت کھو کر اب بلاؤں میں مبتلا ہیں۔ یعنی پہلے صحیح و سالم تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی، اللہ رب العزت کی نعمتیں لوٹ رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، ہنس رہے تھے، بول رہے تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تب تو اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کی ہے، پروردگار عالم کی بندگی میں اپنے سر کو سجدے میں خم نہیں کیا، پروردگار عالم کی بندگی میں نیک کام نہیں کیے، اللہ رب العزت کی اطاعت نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کی۔ جب بلاؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تکلیفیں جب آ جاتی ہیں، پریشانی جب آ جاتی ہیں، پھر بھاگتے ہیں کہ صاحب 5 وقت کی نماز پڑھ لو، پھر بھاگتے ہیں کہ صاحب کے 5 وقت کی نماز پڑھ لو، امام صاحب سے تعویذ بنوا لو، یا کہیں ان کے پاس، پیر کے پاس، جی کے پاس جاؤ، فقیر کے پاس جاؤ، وہاں جاؤ، یہ کرو وہ کرو، پھر مطلب یہ سب باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ ابھی اللہ رب العزت نے جب موقع دیا ہے، پروردگار عالم نے جب آپ حضرات کو وقت دیا ہے، اللہ رب العزت نے سکون دیا ہے، عافیت بخشی ہے، تو اس وقت ایسے موقع پر اللہ رب العزت کی بندگی کرو گے، پروردگار عالم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر کام کرو گے، تو انشاءاللہ العزیز پریشانی ہی نہیں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، تیسری بات، اور تندرستی کی قدر وہی جانتے ہیں جو بعد صحت اب بیمار ہے۔ تندرستی کی قدر وہی لوگ جانتے ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں بعد میں۔ پہلے جب صاحب خوب طاقت و قوت تھی، تندرست تھے، صحیح و سالم تھے، کڑیل جوان تھے، تو صاحب کسی سے بھی بھڑے جاتے تھے، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا پھر بھی بھڑے جاتے تھے صاحب، ارے کیسے کہہ دیا یار،
انہوں نے ہمارے ابا کے لیے ایسے کہہ کیسے دیا ہے، یا ہمارے خاندان کے بارے میں ایسے کہہ کیسے دیا ہے، ہماری ناک کٹ گئی اس میں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، دین کی خاطر کچھ معاملہ آ جاتا ہے، تب اس کی غیرت پتہ نہیں کہاں مر جاتی ہے، تب غیرت کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں لوگ توہین کر دیتے، تب غیرت کا پتہ ہی نہیں چلتا، بالکل خاموش ہو جاتا ہے، عزت نفس کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، تب نہیں سمجھتا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہمیں پروردگار عالم نے سب کچھ دیا، یہ طاقت و قوت، یہ جوانی جو ملی ہے رسول اللہ کے صدقے میں ملی ہے، تب اہمیت نہیں پتہ چلتی ہے۔ بس اپنی ذات کے خاطر صاحب کچھ سے کچھ کر جائیں گے، جوانی میں لڑ جائیں گے، بھیڑ جائیں گے، ہے نا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ تندرستی کی اہمیت بعد صحت، جب بیمار ہو جاتا ہے تب پتہ چلتی ہے نا، لیکن اب اس بیماری میں حسرت و ملالس کرنے سے کیا فائدہ ہے نا۔ قدر اہمیت اسی وقت کرنا چاہیے جب صحت یاب تھا، اللہ رب العزت نے طاقت و قوت دی، تو اس وقت جو کام کرنے کا ہے دین کا وہ کرو اس وقت۔ چوتھی بات، دنیاوی زندگی، اس کی قدر اور اس کی اہمیت، دنیاوی زندگی کی قدر اور اہمیت صرف مردے جانتے ہیں، سمجھ گئے؟ یعنی مردے جانتے ہیں کہ صاحب کہ اللہ رب العزت نے جو زندگی دی تھی اس میں کام کر لیتے، کیونکہ موت مرنے کے بعد تو تمام جو کام ہے، اب نمازیں جو پڑھنا فرض ہے دنیا میں فرض ہے نا، اب جتنی آپ نے نمازیں پڑھی، مثال کے طور پر 40 سال 50 سال جتنی زندگی رہی، اس زندگی میں آپ نے 10 سال لگاتار نماز پڑھ لی، تو 10 سال کی نماز آپ کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہے کہ صاحب اس بندے نے 10 سال نماز پڑھی، یا 5 سال نماز پڑھی، یا 40 سال لگاتار، یا مسلسل پوری جب سے بالغ ہوا مرنے تک نماز پڑھتا رہا ہے، نیک کام کرتا رہا، تو وہ آپ کے نامہ اعمال میں درج ہیں۔ ٹھیک، اب مرنے کے بعد اب اس سے آگے تھوڑی نہ ہوں گے، ہے نا۔ تو اب حسرت و ملال اس بات کا ہے کہ کاش اگر نہیں کیا ہوگا نیک کام، تو حسرت و ملال رہے گا کہ کاش میں زندگی میں اپنے یہ کام کر لیتا، وہ کام کر لیتا، تاکہ قبر میں مجھے روشنی عطا ہو جاتی، قبر کی دہشتوں سے میں بچ جاتا، قبر کے عذاب سے بچ جاتا، حشر کے عذاب سے بچ جاتا، پروردگار عالم کے قہر و جبر سے بچ جاتا، پروردگار عالم کے قہر و جبر سے بچ جاتا، اور اللہ رب العزت کی رضا مجھے حاصل ہو جاتی۔ لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے تو اس کی اہمیت جانو، پروردگار عالم کے رضا پر اپنے دلوں کو خم کرو، اللہ رب العزت کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لگا دو۔ یہ زندگی بڑی اہم چیز ہے، مرنے کے بعد بہت افسوس ہوگا، بہت ملال ہوگا، لیکن اس وقت افسوس اور ملال کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے کا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سبوں کو پروردگار توفیق خیر عطا فرمائے۔